جو اسماء گرامی علماء کرام کے مجھے استقبالیہ سے موصول ہوئے ہیں، میں صرف ان کے نام کا ورد کر کے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔ علامہ مسعود الرحمان صادق صاحب، قاری محمد منیر صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، قاری محمد زاہد سلطانی صاحب، مولانا محمد رضوان صاحب، مولانا حافظ منظور احمد صاحب، مولانا عدنان زید قادری صاحب، مولانا محمد شفیع عباسی صاحب، مولانا سید رفاقت حسین شاہ صاحب، مولانا حافظ غلام مرتضیٰ صاحب، مولانا شاہد محمود صاحب۔ میں گزارش کروں گا 3 منٹ کے لیے علامہ سید ضمیر حسین شاہ صاحب، کاظمی قادری فاضل، جامعہ رضویہ انوار العلوم بھی ہیں اور جامعہ رضویہ انوار العلوم کے ناظم نشر و اشاعت بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل، جانشین مفکر ملت اسلامیہ، پیر طریقت سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ، جنڈی شریف کوٹہ و واکنڈ، قابل عزت و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین ذی احتشام، سب سے پہلے تو میں حضور مفکر ملت، پیر طریقت، راہبر شریعت علامہ پیر عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر انوار المصطفیٰ ہمدمی کا یہ کلام کر رہا ہوں کہ گر ہم ہو نہ دل، سر بھی جھکایا جا نہیں سکتا۔ گر ہم ہو نہ دل، سر بھی جھکایا جا نہیں سکتا، کسی کو جبر سے اپنا بنایا جا نہیں سکتا۔ گر ہم ہو نہ دل، سر بھی جھکایا جا نہیں سکتا، کسی کو جبر سے اپنا بنایا جا نہیں سکتا۔ وہ چیزیں اور ہیں، وہ چیزیں اور ہیں جو قدر و قامت کو بڑھاتی ہیں، فقط دستار سے وہ قد بڑھایا جا نہیں سکتا۔ وہ چیزیں اور ہیں جو قدر و قامت کو بڑھاتی ہیں، فقط دستار سے وہ قد بڑھایا جا نہیں سکتا۔ چمکنا ہو جسے قدرت خود اسے نور دیتی ہے، چمکنا ہو جسے قدرت خود اسے نور دیتی ہے، کسی مچھر کو تو جگنو بنایا جا نہیں سکتا۔ زمانہ سازشوں پر سازشیں کرتا چلا جائے، دیا تیری محبت کا بجھایا جا نہیں سکتا، اور مجھ کو تیری نظروں نے تھام رکھا ہے، تو کیا غم مجھے طوفان کی موجوں سے ڈرایا جاتا۔ پیر صاحب کی خدمات میں بس اتنا کہوں گا، آج 11 علماء کرام کی اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن 10 اپنے خاندان کے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، شہید 70 کو لے کے جائے گا، حاجی 400 کو لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن 10 کو، شہید 70 کو، حاجی 400 کو، اور بریلی کے تاجدار امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، انہوں نے کہا حافظ بھی شان والا ہے، شہید بھی شان والا ہے، حاجی بھی شان والا ہے، پر حافظ 10 کو لے کے جائے گا، شہید 70 کو لے کے جائے گا، حاجی 400 کو لے کے جائے گا، پر جو عالم دین ہے، جس کا اس عالم دین سے تعلق ہوگا، اپنے ہر متحلقین میں سے ہر کسی کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جانشین مفکر ملت اسلامیہ کی طرف سے آپ کا مشکور و ممنون بھی ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں چشتی صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ بس سیدھے سٹیج پر ہی تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے خوبصورت انداز میں، بس میں سمجھتا ہوں کہ خریداران یوسف میں نام لکھوانے کے لیے اگر ایک بڑھیا سود کی ہڈی لے کے آ سکتی ہے تو ہم بھی چند جملے لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ باقی ہم سمجھتے ہیں
کہ میرے استاد گرامی قدر علامہ محمد قاسم عامر صاحب عمومی طور پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مائم مدحت محمد بے مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ ہم لفظوں سے مدینے والے کی تعریف نہیں بیان کرتے، ہم حضور کی تعریف بیان کر کے اپنے جملوں کو حسن عطا کرتے ہیں۔ آج جہاں حضرت مفکر ملت اسلامیہ کا عرس ہے، وہاں ہمارے 11 علماء اور 11 ہی حفاظ کرام کی دستار بھی ہونی ہے، اور میں اس عدد کو بھی بڑی اہمیت دے رہا ہوں۔ بہت اعلیٰ۔ میں اس عدد کو بھی بڑی اہمیت دے رہا ہوں کہ 11 ہی علماء اور 11 ہی حفاظ کرام آج دستار لے کے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں نہ کہوں، آپ کہیں نہ کہیں، پر جسے حضور مفکر ملت اسلامیہ علامہ پیر عبدالقادر کہا جاتا ہے، اس کا جو روحانی کنیکشن بغداد والے پیر سے ہے، جو بغداد والے پیر سے میرے پیر کا کنیکشن ہے، اس کو کسی لفظوں کی مالا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہہ کے بس بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کا وہ جملہ یاد ہے کہ جب میں جامعہ رضویہ انوار العلوم میں داخل ہوا تھا، تو میرے والد گرامی اور میرے چچا جان اور حضرت پیر شبیر حسین صاحب پھلکوٹ شریف کے سجادہ نشین مجھے یہاں لے کے آئے، تو حضرت پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کا خیال آپ رکھنا۔ میں بھی تھا، اور میرے ساتھ علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب جو آج کل منہاج القرآن کے مرکزی ناظم دعوت و تربیت بھی ہیں، وہ بھی تھے۔ تو حضرت صاحب سے ہمارے بزرگوں نے عرض کی کہ اب ان بچوں کا خیال رکھنا، تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا، کم از کم جب تک سانس میں سانس ہے نہیں بھولے گا۔ حضرت پیر صاحب نے کہا جی آپ بے غم ہو جائیں، یہ بچے اب اللہ رسول اور غوث پاک کے حوالے ہیں۔ دوستان گرامی یہ ہماری سانسوں میں بسا ہوا نام ہے حضرت والی بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو محترم المقام جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب بخاری مدد اللہ علیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں انہی کو دعوت دوں گا، لیکن چند علماء کے میں نام لے لوں جن کے نام یہاں تک پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر قبلہ شاہ صاحب کا کلام آپ سنیں گے۔ حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسان، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسان۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا۔ پھر سنیے گا، نصیر ان کے سوا کون ہے، نصیر ایسا۔
فدا گزار ہوں استاد الاساتذہ مصلح امت شیخ الحدیث والتفسیر ابو الخیر حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ آپ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. آپ نعرہ لگائیں اور حضرت استاد جی کا خطاب شروع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میری گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر آپ کو نعرہ لگانا پڑے، ماشاءاللہ کہنے کی زحمت اٹھانی پڑے. ہاں توجہ کا طلبگار ہوں، وقت کافی جگہ میں اس کو چھوڑتا ہوں. پتہ چلا ہے کہ انوار العلوم میں آج غالباً 13 فضلائے کرام کے دستار بندی ہوتی ہے. میں ہوں طلبہ، میں خود بھی طلبہ استعمال کرتا ہوں. اللہ طلبہ نہیں ہے، طلبہ. جس پکا ہوا غلط نام چل گیا زبان پر، ہم کہتے ہیں طلباء و طالبات، اللہ لفظ طلبہ و طالبات. یہ میرا خیال ہے. اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو واپس کر دے، میں اس سے ٹیکس وصول نہیں کروں، نہ کچھ اور چاہتا ہوں. وہ اپنے خیال تو خیال آیا عظیم محدث رسول پاک کے سچے عاشق، غوث پاک کے سچے غلام اور امام آل سنت کے سچے جانشین محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک میں سبق سنا. میں تو تقریر نہیں کرنے لگا، حدیث کا ساتھ پڑا ہوا. صدر صاحب اس وقت نہیں تھے جب میں تھا. یہ آج کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، یہ سن 1955 کی بات ہے. آپ میں سے بہت سے اس وقت اس دنیا میں نہیں آتے. سبق پڑھتے ہوئے باب الغزوات کی بات آئی اور حدیث میں پڑھاتے، صبح میں سب پڑھاتے، زور کی بات پڑھاتے اور 6 کی 6 کتابیں مکمل پڑھایا کرتے. سبحان اللہ. آج آپ اس مرکز علم و عرفان اور مرکز شعور و آگہی میں تشریف فرما ہے. اس کو جامعہ رضویہ انوار العلوم کہتے ہیں اور اس کی بنیاد 1973 میں میرے شیخ گرامی قدر استاد مکرم مفکر ملت مجسمہ عزم و ہمت پیکر جود مسلسل علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی داغ بیٹ ڈالی تھی. خدا بند قدوس کے فضل و کرم سے جس چیز کی بنیاد خلوص پر ہوتی ہے وہ اوج ثریا سے آگے نکل جایا کرتا ہے. آج میرے مرشد گرامی قادر اور میرے استاد گرامی قادر یقیناً آج وہ زیر زمین مدفون ہو چکے ہیں، لیکن جو پہاڑ وہ دنیا کو دے کے گئے ہیں اس کا نظارہ آج کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے. علماء و مشائخ کا یہ ہجوم اور سادات عالی قدر کی یہ رونقیں اور بہاریں اور عوام اہل سنت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ ماحول بتا رہا ہے کہ ہرگز نمیرت آنکھ دلش اندش الفائش سبدست برجریدہ عالم تمام ماں. جو لوگ زمانے پر عشق کی بولیاں بول کے جایا کرتے ہیں وہ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں ان کے تذکرے آسمانوں سے آگے نکل جایا کرتے ہیں. دوستان گرامی قدر آج یقیناً میرے شیخ کا دوسرا سالانہ اس سے مبارک ہے، لیکن میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو 365 جمع 365 دن گزر گئے ہیں، لیکن چشم زدن نے یہ نظارے دیکھے ہیں جو رمق سورج جاتے ہوئے شفق سے چھوڑ کے جایا کرتا ہے. علامہ پیر عبد القادر صاحب اپنی زندگی کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کو یہ بتا کے جا رہے تھے ہم جا ضرور رہے ہیں پر ہم قبیلے سورج سے ہیں، ہم چلے بھی جائیں تو بقولِ نصیر ملت ہماری شفق پر کچھ سرخیاں باقی رہ جاتی ہیں. یقیناً علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن علامہ پیر محمود احمد عباسی کی صورت میں صاحبزادہ
عثمان علی عباسی کی صورت میں اور دیگر آشتان مصطفیٰ کے قافلے کی صورت میں آج میرے پیر کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، مزار بھی زندہ ہے۔ جو نمک خان ہیں وہ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں۔ جنہوں نے جامعہ رضویہ کا لنگر کھایا ہوا ہے، یہ غیرت والا لنگر ہے، یہ غیرت والا نمک ہے، یہ بے غیرتوں کے نصیب میں آتا نہیں، اور اگر کسی کے حلق میں چلا جائے تو وہ الٹ دیا کرتا ہے۔ یہ غیور لوگ کھا کے گئے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں ہیں، وہ سرکار کے ناموس اور غیرت پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے۔ میں بس 2 جملوں کے ساتھ صرف حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان مدد اللہ علیہ سے درخواست گزار ہونے چلا ہوں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اے حضرت مفکر ملت اسلامیہ، اے مجسمہ عزم و ہمت، اے پیکر جود مسلسل، اے غیور پیری کے علم بردار پیر اور زندہ و متحرک تصوف کے علم بردار پیر، ہم آپ کی روح کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے، وفاداروں نے، نمک حلالوں نے آپ کو بھی پشت نہیں دکھائی اور آپ کی اولاد کو بھی انشاءاللہ پشت نہیں دکھائیں گے۔ دوستان گرامی خیر، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس اگرچہ وقت نہیں ہے، میری تنابیں کھچی ہوئی ہیں اور حالات کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ بھی اور نہ کہہ، لیکن میری غیرت کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے بے غیرتی کا لنگر تو نے نہیں کھایا، تو حلال کا خون ہے، حلال کی تربیت ہوئی ہے، والی بغداد کا لنگر کھایا ہوا ہے۔ اس لیے میں چند جملے یوں کہوں گا کہ حضرت قبلہ مفکر ملت اسلامیہ آج عرس ہو رہا ہے، اور میں تمام پیران علم، تمام سادات علی قدر، تمام آستانوں کے ذمہ داران کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ پیر عبدالقادر کسی روایتی پیری کا نام نہیں تھا، وہ ایک مشن کا نام تھا۔ اور پیر محمود احمد عباسی اور پیر عثمان علی عباسی، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کے بابے کا عرس بھی ہے، اور 11 علماء اور 11 حفاظ کی دستار بندی بھی ہے۔ بولو بولو علماء بولو، کوئی اور بولے نہ بولے، میں اپنے مشن کا پیغام دے رہا ہوں۔ غیرت مند بولیں گے، غیرت مند۔ میں حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب گیلانی، قبلہ پیر دلدار علی شاہ صاحب، قبلہ سید ساجد سلطان علی، پیر دادا عبدالنبی صاحب اور دیگر مقتدر سادات علماء موجود ہیں۔ میں آپ کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج عرس یہ بتاتا ہے، آج عرس یہ بتاتا ہے، توجہ آپ کی میری طرف، آج قبلہ پیر عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس بتاتا ہے۔ دوستان گرامی، آج میرے پیر کا عرس بتاتا ہے کہ اگر میرا پیر دنیا سے ظاہری طور پر پردہ بھی کر گیا ہے، میں سینہ تان کے کہتا ہوں پیر اور غیرت مندو، میں کہتا ہوں میرا پیر۔ شہزادہ درگاہ عالیہ گولڑا شریف پیر سید شمس الدین شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ علی اپنے بڑوں کی پریت نبھاتے ہوئے اس وقت جامعہ رضویہ انوار العلوم کی فضاؤں میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تشریف رکھیں آپ اپنی جگہ پر، نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ جگر گوش ہیں، کثیر ملت کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ مدرس توحید و رسالت، شاعر ہفت زبان، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر، نور نظر، دل بند پیر سید شمس الدین شاہ جی گیلانی مدد اللہ علی سے درخواست گزار ہوں کہ آپ عرس مقدس کی اس خوبصورت تقریب کے اختتام پر
اور ان بچوں کی دستار بندی کے خوبصورت موقع پر سب کے لیے جتنے بھی حاضرین آئے ہیں بڑی ڈھیروں ساری حاجات اور معاملات اپنے دل میں لے کے آئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے کے ہی آئے ہیں، کچھ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اذان نماز، اور پھر انشاءاللہ چادر پوشی کے بعد سب کو لنگر سے نوازا جائے گا۔ تمام دوست دعا فرمائیں، آمین۔ تمام ماں باپ اپنی حاجات اپنے دل میں رکھیں گے، دعا ہو رہی ہے، جہاں تک ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ کے حضور ملتجی ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين۔